ہاں تو دوستوں، ہمارے پاس ایسی ایک دولت ہے جس دولت کو لے کر ہم قبر کے اندر جائیں گے، اور وہ دولت ایسی ہوگی کہ اس دولت کو قبول کیا جائے گا، اور اس دولت کے وجہ سے دقت نہیں آئے گی، بلکہ وہ دولت ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگی۔ آپ اگر نہ سن پا رہے ہو تو پھر سنیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ایسی دولت ہے جس دولت کو ہم قبر کے اندر لے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس دولت کے بنا پر فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے لائے ہوئے عذاب کو بھی ہمارے اوپر کم کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ کا ذہن کسی گاڑی کی طرف جا رہا ہوگا، کسی مکان کی طرف جا رہا ہوگا، کسی زمین اور جائیداد کی طرف جا رہا ہوگا، روپیہ اور پیسہ درہم کے طرف جا رہا ہوگا، لیکن ہم بات نہ پیسے کا کر رہے ہیں، نہ مکان کا کر رہے ہیں، نہ زمین کا کر رہے ہیں، نہ جائیداد کا کر رہے ہیں، نہ گاڑی کا کر رہے ہیں، نہ کہ گھوڑے کا کر رہے ہیں، بلکہ بات جو ہم کر رہے ہیں وہ ایمان جیسی دولت کی بات کر رہے ہیں، جو ہم سب مومنوں کے پاس موجود ہے، اور بہتر طرح سے تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہم سب کو جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان جیسی دولت برقرار ہے، اور یہ ایمان جیسی دولت کو اگر ہم قبر کے اندر لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جب ہمارے ایمان کو پختہ پائے گا، عمل سے پور پائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرمائے گا، بخش دے گا، اور ہمیں وہاں پہ راحت اور سکون دے گا۔ لیکن دوستوں، جو قبر کے اندر ایمان جیسی دولت کو نہ لے کر جائے، وہاں پہ روپے کی دولت لے کر جائے، کوئی گناہ کی دولت لے جائے، کوئی مکان کی دولت لے جائے، تو اس کی یہ ساری کی ساری دولتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان دولتوں کو وہ صرف کماتا ہے، قبر کے اندر نہیں لے جا پاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس کے نام اعمال میں یہ ساری چیزیں درج ہوتی ہیں کہ کہاں پہ کس طرح سے کمایا، کس طرح سے حاصل کیا، یہ سارے کے سارے چیزوں کا اسے حساب وہاں پہ دینا پڑے گا۔ تو دوستو میرے، آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ ایمان جیسی دولت کو آپ ہمیشہ برقرار رکھیں، اور آپ کے پاس ایمان جیسی دولت اگر ہے تو سمجھیے کہ آپ کے پاس پوری دولت ہے، اور اگر آپ کے پاس ایمان جیسی دولت نہیں تو سمجھ جائیے کہ آپ کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی، دنیا کے بادشاہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ دولت مند نہیں ہیں، پھر بھی آپ کے پاس کوئی عظیم دولت نہیں ہے۔ اگر آپ اس حالت میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو شرمندگی کے علاوہ اور عذاب کو اپنے اوپر لینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، مضبوط عقیدے والا شخص بنائے، اور ہم سبوں کے ایمان کو کامل ایمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ دنیا ملے یا نہ ملے، بلکہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کی ایمان کی حفاظت عطا فرمانا۔ تو دوستو میرے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے قریبی لوگوں میں شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور آپ کے گھر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرمائے۔ تو چلیے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔